الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پورا اور کامل مسلمان بننے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقائد و نظریات تو اسلام کے مطابق ہوں لیکن تمہارے اعمال اسلام کے ساتھ میل نہ کھاتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل و دماغ تو اسلام کی پر مطمئن ہوں لیکن تمہارے اعضاء و جوارح کچھ یا سارے کے سارے اسلام کے تابع نہ ہوں. اپنی خواہشات کو، اپنی عقل و فہم کو، اپنے جذبات کو، اپنی جسمانی اعضاء کی صلاحیتوں اور قوتوں کو، سب کے سب کو دین اسلام کے تابع کرو. اس آیت کریمہ کے شان نزول سے اس بات کی پر روشنی پڑتی ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی فہم کے مطابق ایک کام کو دین کا کام سمجھ لیتا ہے جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق وہ دین کا کام نہیں ہوتا. چنانچہ اسلام کے آغاز سے پہلے
عالم دنیا کے اندر آسمانی مذاہب میں سے 2 آسمانی مذاہب زیادہ مشہور چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک آسمانی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تھا، جس کو دین موسوی کہا جاتا تھا، اور دوسرا آسمانی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور انجیل کی تعلیمات کا تھا، جس کو دین عیسوی کہا جاتا تھا۔ جب اسلام کی تعلیم اور اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو جس طریقے سے مشرکین مکہ سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے، اسی طریقے سے پہلے آسمانی دین رکھنے والے لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، یہود میں سے بھی کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اہل کتاب دین موسوی رکھنے والے حضرات میں سے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، ان میں سے ایک مشہور نام حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو پہلے دین موسوی پر تھے اور اسلام کی دعوت اور اسلام کا آغاز ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام کے دین کو قبول کیا تو چونکہ پہلے سے وہ دین موسوی کے پر کار فرما تھے، عمل کر رہے تھے، اور دین موسوی اور دین اسلام کی بعض تعلیمات میں اختلاف تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جو ایسی باتیں ہیں کہ جن کے اندر دین موسوی کی بھی رعایت رکھی جا سکتی ہے اور دین اسلام کے بھی خلاف وہ نہیں پڑھتے، تو اس کے اندر ان کاموں کی رعایت رکھی جائے تو دونوں دینوں کی پر عمل ہوگا۔ اپنی ان کی فہم تھی، ایک دانست تھی، اور اسی فہم کے مطابق انہوں نے یہ خیال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا دین موسوی کے اندر تورات کی تعلیم کے مطابق حرام تھا، اور دین اسلام کے اندر گو کہ حلال ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو نہ کھانے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ فرض نہیں ہے، صرف حلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خیال فرمایا کہ اگر میں اونٹ کے گوشت کو حلال ہی سمجھوں لیکن ساری عمر کھاؤں نہیں، تو دین موسوی پر بھی عمل ہو جائے گا اور دین اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا، دونوں دینوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ان کا اپنا ایک خیال تھا، ان کی اپنی ایک سمجھ تھی، اور اگر خالصتاً عقلی بنیادوں پر سوچا جائے تو یہ ایک بہت اچھا خیال ہے اور بہت اچھی فہم ہے اور بہت اچھی ایک انسان کی سوچ ہے کہ جو نظر آتی ہے۔ اور دوسری طرف ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس طریقے سے عام نمازوں کے اندر، فرض نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا حکم ہے، تو اگر نفل نماز خصوصاً تہجد کی نماز کے اندر اگر تورات کی تلاوت کی جایا کرے تو وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی رہے گی۔ یہ خیال بھی عقلی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت مناسب لگتا ہے۔ انہوں نے یہ ان دونوں خیالات کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا اور آپ سے تعلیم چاہی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ کہ کچھ دین موسوی کی بھی رعایت رکھو اور دین اسلام کی بھی رعایت رکھو، فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ تم اپنی فہم کے مطابق کسی کو دین کا کام سمجھ کر دین اختیار کر لو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا دین وہی ہوگا، دین کا کام وہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، دین وہی ہوگا۔ اب اس سے راستہ بند ہو گیا ان باتوں کا کہ ہم لوگ جو اپنی سوچ سے سمجھتے ہیں، اپنی فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کام کو ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری بدعات چل رہی ہیں، ان بدعات کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو پیچھے یہی سوچ کار فرما ہوتی ہے، جیسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر عید میلاد النبی کے عنوان سے جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، تو اگر گہرائی کے اندر جا کر دیکھا جائے تو پیچھے یہی فلسفہ اور سوچ کار فرما ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر کون سی عالمی دنیا کے لیے نعمت ہوگی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت سے بڑھ کر کون سا ایسا عمل ہوگا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اسی عشق و محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ ہے، لیکن چونکہ اس عمل کی پر اور اس سارے کاموں کی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی فرمان نہیں ہے،
صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم اپنی سوچ کے مطابق اس کو دین کا کام نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اپنا ایک بنایا ہوا کام تو ہے، خود ساختہ عمل تو ہے، خود ساختہ سوچ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے نبوت کی تصدیق نہیں ہے۔ تو لہذا جب تک پیغمبر اسلام کی تصدیق نہیں ہوگی اس کو ہم اسلام کا کام نہیں کہہ سکتے۔ رسمی کام کہیں، رواجی کام کہیں، لیکن اس کو دین کا کام نہیں کہہ سکتے۔ دین کا کام وہی ہوگا کہ جو اللہ کے فرمان کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کے فرمان کے مطابق ہو، کیونکہ خیر وہی ہے کہ جس کو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ خیر ہے، شر وہی ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ شر ہے۔ آدمی کی اگر عقل کو بیچ میں دخل دینے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو عقلی بنیادوں کی پر تو یہ فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا کہ بکری کا گوشت حلال ہے تو سورہ کا گوشت کیوں حرام ہے؟ وہ بھی تو گوشت ہی ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ عقلی بنیادوں پر اگر سوچا جائے یہ تو ہمارے ذہنوں کے اندر چونکہ قرآن مجید اور احادیث کی تعلیمات کی روح سے یہ ایک راسخ ہمارا نظریہ بنا ہوا ہے کہ سور حرام ہے، اور قرآن مجید کے اندر صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، تو ایک مسلمانوں کے اندر ایک واضح نظریہ موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ورنہ جن کے پاس یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم نہیں ہے، مغربی اقوام ہیں، وہ عقل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے۔ اس سے آگے چلیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عقلی بنیادوں کی پر اگر دیکھا جائے تو عقلی بنیادوں کی پر اس بات کے اندر بھی بظاہر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ ایک نفع ہے کہ جو آدمی خرید و فروخت کر کے اور کسی چیز کو کرائے پر دے کر حاصل کرتا ہے، اگر وہی آدمی اپنے پیسے کو کسی دوسرے کو دیتا ہے اور ان پیسوں کی پر کرایہ وصول کرتا ہے جس کو سود کہا جاتا ہے، وہ کیوں حرام؟ خالص عقلی بنیاد پر سوچا جائے تو اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جس بات کی رعایت دین کے لحاظ سے کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، اس کو دین کے لحاظ سے رعایت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کام کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا یا حرام سمجھنا یا اس کو حرام کی طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرنا دینی اعتبار سے یہ بھی درست عمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دی ہے اس کو حلال سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آدمی طبعی طور پر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، مثال کے طور پر اس کی طبیعت نہیں چاہتی ایک چیز کو کھانے کی، وہ حلال سمجھ رہا ہے لیکن کھانے سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، اس کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، یا اس وجہ سے بچتا ہے کہ اس کو طبی اعتبار سے میڈیکلی لحاظ سے اس کو پرہیز بتایا گیا ہے، چینی سے، نمک سے کسی کو پرہیز بتایا گیا ہے، کسی خاص جانور کے گوشت کھانے سے پرہیز بتایا گیا ہے، تو وہ اس بنیاد پر اگر بچتا ہے تو وہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی اس بنیاد پر بچتا ہو کہ نہیں میں اس لیے بچ رہا ہوں کہ مجھے ثواب حاصل ہوگا، تو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ ثواب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو اس بنیاد پر اس سے بچا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، اس بنیاد پر اگر بچا جائے گا تو پھر اس کی پر انسان کو ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس فہم کی اصلاح کی کہ آپ کی یہ جو فہم ہے عقلی بنیادوں پر اگر سوچا جائے تو بہت اچھی فہم اور سوچ ہے، لیکن فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے معیار کی پر اگر پرکھا جائے تو یہ سوچ قابل اصلاح ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خواہشات، ہمارے جذبات اور ہماری فہم اور ہماری عقل اور ہماری سوچ اور ہمارا رواج اور ہماری رسمیں اور یہ ساری چیزیں پیچھے ہیں، سب سے آگے اور سب سے معیار کی پر جو چیز جس کی معیار کی پر پرکھنا چاہیے وہ دین ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
یہاں تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ خواہش کا لفظ ارشاد فرمایا۔ خواہش جو ہے نا ایک سوچ کے درجے میں چیز ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آگے عمل وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اس کی سوچ اور اس کی خواہش اور اس کا جذبہ جو ہے وہ جب تک دین کے تابع نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ بہت دفعہ انسان کا چاہتا ہے، انسان کا جذبہ ہے، انسان کی خواہش ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ عقیدت کے جذبے سے، محبت کے جذبے سے انسان بہت کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ ایک مثال پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کی تھی، ایک صحابی تھے، وہ کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے آ کر جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ وہ صحابی وہاں سے واپس تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی اپنی ایک سوچ تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو دنیا کے جو بادشاہ ہیں، جب ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ مقرب ہیں، رحمت للعالمین آپ کی شان ہے، آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے، حضور کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری تفصیل عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ حضور نے فرمایا کہ پھر میرے ہوتے ہوئے مجھے بھی سجدہ نہ کرو، سجدے کے لائق صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اگر کسی بشر کو کسی بشر کے سامنے سجدہ کرنا روا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ شوہر کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ لیکن چونکہ بشر کو بشر کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لہذا نہ عورت کو اجازت ہے کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، نہ بیٹے کو اجازت ہے کہ وہ باپ کو سجدہ کرے، نہ شاگرد کو اجازت ہے کہ وہ استاد کو سجدہ کرے، نہ مرید کو اجازت ہے کہ وہ پیر کو سجدہ کرے، اور نہ کسی قبر کی پر اور مزار کی پر جا کر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور سے بڑھ کر مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان صحابی کا جو جذبہ تھا، جذبہ محبت تھا، جذبہ عقیدت تھا، اس جذبہ محبت اور جذبہ عقیدت کے اظہار کے لیے انہوں نے ایک عمل کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مہر تصدیق نہیں لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر انکار فرمایا، اس کو ناپسند قرار دیا، اس سے منع فرمایا، اس کی جو ایک تفصیل تھی وہ عرض کی، اس ارشاد فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہمارا جذبہ، ہمارا جذبہ محبت، ہمارا جذبہ عقیدت، ہماری عقل و فہم جب تک اس کو شریعت اس کو تصدیق نہ کرے کہ یہ ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ دین نہیں بن سکتا۔ خالص ہماری عقل کی بنیاد پر، خالص ہمارے جذبے کی بنیاد پر، خالص ہماری محبت کی بنیاد پر وہ کام دین نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دین ہونے کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، یہ نہ فرمایا گیا ہو کہ یہ بھی دین ہے، پھر اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور جذبات، اپنے رسم و رواج اور اپنی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے دین اسلام کی خالص تعلیم کو سامنے رکھنا ہے کہ وہ خالص تعلیم اور خالص حکم ہمارے لیے کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر پھر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہنے کو تو یہ ایک دو جملے ہی ہیں، لیکن اس کے اندر کوزے کے اندر دریا بند ہے، اور اس کے اندر انسان کی ساری زندگی کا لائحہ عمل اس کے اندر مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کامل اور مکمل مسلمان بنو، ادھورے مسلمان نہ بنو۔ آج ہم ادھورے مسلمان ہیں، کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی عبادات کے اندر ٹھیک ہے تو معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، معاملات ٹھیک ہے تو اخلاق ٹھیک نہیں ہے، اخلاق ٹھیک ہے تو عبادات کے اندر پیچھے ہے، گھریلو زندگی ٹھیک ہے تو باہر کی زندگی کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، مسجد کے اندر وہ دیندار بنتا ہے تو دکان کی پر جا کر وہ بے دین بن جاتا ہے، وہاں پر اسلامی تعلیمات کا کوئی یاد نہیں کرتا، دفتر کے اندر جا کر اسلامی احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ ہم آج مسلمان تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں، لیکن کامل اور مکمل مسلمان اگر ڈھونڈنے شروع کر دیں
خال خال کوئی اکا دکا مسلمان شاید کہیں مل جائے، کیونکہ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے عقائد بھی اسلام کے مطابق ہو، عقائد و نظریات بھی۔ آج کل بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے بعض عقائد و نظریات کے اندر بھی ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اسلام کے برعکس چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خامی ہے کہ مثلا عقیدہ اور نظریہ جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ صفات میں اور ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر یہ فہم اور یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ بعضوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے لحاظ سے کمزوری ہے۔ تو عقائد کے لحاظ سے بھی پورے کے پورے آدمی مسلمانوں والے عقائد رکھے، اور اس کے بعد پھر عبادات کا درجہ ہے۔ عبادات کے اندر بھی وہ عبادات ایسی طریقے سے کرے کہ جس طریقے سے عبادت کرنے کا حکم ہے، ہم اس طریقے سے نہیں کرتے۔ ہم عبادات کے اندر بھی ہم اپنی چوائس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، اس کے مطابق ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب اس بارے میں کسی کو مساوقات نماز پڑھتے ہوئے سالہ سال گزر جاتے ہیں، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہماری جو نماز ہے ہم کسی سے پوچھ ہی لیں کہ ہمارا صحیح پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بس جو دیکھا دیکھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے، حج کے پر جاتے ہیں تو حج کے مسائل کو سیکھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس جو دوسروں کو دیکھا دیکھی کرتا ہوا دیکھیں گے بس اسی طریقے سے کر لیں گے، ہم بھی کر لیں گے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح ہی ہیں۔ وہ کون سے عالم فاضل ہیں، یا جن کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کون سے اتھینٹک ہے کہ وہ مستند ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اس کو بہت جانچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں جو ہے وہ ہم اپنی فہم اور اپنی ایک سوچ کے مطابق پڑھ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو بھی رہی ہیں یا نہیں ہو رہی عبادات کے اندر۔ اور پھر عبادات کے اندر پھر اپنے شوق کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ کسی کو نفلیں پڑھنے کا زیادہ شوق ہو تو وہ نفلیں پڑھتا رہے گا، لیکن اس کے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا نہیں کرے گا۔ حالانکہ قضا نمازیں ادا کرنا جو پیچھے رہ گئی ہیں، مثلا ایک آدمی جو نا 20 سال کی عمر کا ہو کر اس نے نمازیں شروع کی، 35 سال کا عمر ہو کر نمازیں شروع کی، اب وہ جو پیچھے 10-15 سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی، ان نمازوں کی قضا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ اب اس کے بعد وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دی، اب وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن قضا نمازوں کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں۔ اس طریقے سے روزوں کا معاملہ ہے کہ کسی نے بالغ ہونے کے بعد کئی سالوں کے بعد روزے شروع کیے، اب اس کے بعد وہ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے لیکن قضا روزوں کا اہتمام نہیں کر رہا۔ عبادات کے اندر یہ ہماری خرابیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد معاملات کا شعبہ آتا ہے۔ معاملات کے اندر خرید و فروخت ہے، خرید و فروخت کے اندر دھوکہ دہی عام ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا عام ہے، ملاوٹ کرنا عام ہے، چور بازاری عام ہے، ذخیرہ اندوزی عام ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اور پھر بہت ساری صورتیں سود کی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں۔ بینکوں کے اندر تو خیر ہے ہی، جن بینکوں کا سودی نظام ہے، جو سودی اکاؤنٹس ہیں، ان کے اندر تو سود کا معاملہ ہوتا ہی ہے۔ خارجی طور پر بھی جہاں پر معاملات چلتے ہیں وہاں بسا اوقات آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں معاملہ سود سے بچتے ہوئے صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ صحیح اصولوں کے مطابق دیکھا جائے تو وہ بھی سودی معاملہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات کے اندر اس طرح کی خرابیاں ہیں۔ پھر معاملات کے بعد پھر معاشرت کا نمبر آتا ہے۔ معاشرت آپس میں مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ دوسروں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، میاں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق۔ ان حقوق کے اندر بھی ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جوابی درجے کے اندر رکھتے ہیں معاملہ کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے ایسا کرنا ہے، فلاں نے صحیح کیا، اس کے ساتھ صحیح رہنا ہے، فلاں نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور پھر جو ہے نا وہ معاشرت کے اندر ہماری اس پر نظر ہوتی ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ ہمارے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ اس کی فکر ہمیں نہیں ہوتی کہ ہمارے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، بلکہ فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا حق ملا ہے، ہمیں نہیں ملا۔ یہ شکایتیں عام طور پر ہوتی ہیں کہ دوسروں کی طرف سے یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میرا یہ حق ادا نہیں کر رہا، فلاں میرا یہ حق نہیں دے رہا۔ اپنی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آگے پھر 5واں نمبر اخلاق کا آتا ہے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہمارا عالم یہی ہے کہ ہم اخلاقیات جو ہے نا وہ رسمی اخلاقیات اختیار کرتے ہیں کہ جس کو معاشرے کے اندر برا نہ سمجھا جا رہا ہو،
وہ چاہے دین کے اعتبار سے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اس کے اندر ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے، اختلاف دو افراد کا اختلاف ہو جائے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے حق کا ساتھ دینے کے کہ جو ہمارا قریبی ہے اس کی حمایت کریں۔ مثلا میاں بیوی کا اختلاف ہو گیا ہے تو جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکے والے کی طرفداری کی کوشش کریں گے، چاہے قصور لڑکے کا ہی ہو، اور لڑکی والے لڑکی والی کی حمایت کریں گے، لڑکی کی حمایت کریں گے، چاہے قصور اسی کا ہو۔ اسی طریقے سے دو پڑوسیوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، دو دوستوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری فیور اور حمایت اس کو حاصل ہے کہ جو ہمارا قریبی ہے، جس کے ساتھ ہمارا مفاد وابستہ ہے، قطع نظر اس سے کہ حق کیپر کون ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ واقعی الشہادۃ للہ، کہ شہادت اور گواہی جو ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر دو اور فیصلے انصاف کے مطابق، حق کے مطابق کرو۔ تو اس کے علاوہ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے۔ تو یہ جو پانچوں شعبے ہیں اسلام کے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ارشاد ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پانچوں شعبوں کے اعتبار سے صحیح پے اور اسلامی کی جو تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت رکھو تاکہ تم کامل مسلمان بنو۔ ظاہر ہے کہ مسلمان کامل ہوگا تو نجات کامل ہوگی، اور کامل مسلمان بننے کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہماری عمریں گزر جاتی ہیں اور ہمیں اس بات کی سوچ بھی نہیں آتی کہ ہماری اندر کچھ خرابیاں ہیں، ان کی ہم اصلاح کر لیں اور ان کو درست کر لیں۔ ہمارے کون سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں، ان کو ہم درست کر لیں، اس کی سوچ ہی نہیں آتی۔ اچھا، یہ تو ایک لحاظ سے ترجمہ ہو گیا۔ دوسرے لحاظ سے ترجمہ علماء نے یہ فرمایا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سارے اعضاء و جوارح کو اسلام کے تابع کرو، صرف دل و دماغ کے اعتبار سے مسلمان نہ بنو، کیونکہ دل و دماغ کے اعتبار سے تو ہم مسلمان ہیں، اور یہ بھی اللہ کا شکر اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم کہا جائے تو نسلی مسلمان ہیں۔ شعوری درجے کے اندر اپنے آپ کو مسلمان بنانا، اس کا درجہ ابھی باقی ہے۔ بعض لوگ تو بالغ ہونے کے بعد شعور کے ساتھ، پورے عقل و فہم کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بناتے ہیں، لیکن بعض یہ ہے کہ بس نسلی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور کسی فارم کے اندر، خانے کے اندر کوئی نہ کوئی مذہب تو لکھنا ہی ہے، تو اسلام ہی لکھ دو۔ اب اسلام ہی لکھیں گے، ظاہر ہے مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مسلمان ملک کے اندر رہتے ہیں، مسلمان خاندان کے اندر ہے، مسلمان گھرانے کے اندر ہیں، تو دین اور مذہب جب پوچھا جائے گا تو اسلام ہی بتائیں گے، اور کیا بتائیں گے۔ لیکن یہ کہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق زندگی بھی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اچھا، دل و دماغ کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کہ ہمارے ہاتھ بھی مسلمان ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، ہاتھ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کان کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، آنکھ کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، باقی اعضاء کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم دل و دماغ کے اعتبار سے، عقائد کے درجے کے اعتبار سے نظریاتی طور پر تو مسلمان ہیں، لیکن عملی طور پر جب عمل کی باری آتی ہے تو ہماری آنکھیں اسلام سے ناآشنا، ہمارے کان اسلام سے ناآشنا، ہمارے ہاتھ اسلام سے ناآشنا، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسلام کے مطابق اعضاء کا استعمال کیسے کرنا ہے، اسلام کے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ایک المیہ ہے کہ جس میں ہم جو ہے نا وہ دیندار بھی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہلوانا بھی چاہتے ہیں، لیکن رسمی طور پر۔ تو رسمی طور پر دینداری جو ہے وہ لوگوں کے اندر یا معاشرے کے اندر چل جاتی ہے، معاشرے کے اندر کس نے کیا پوچھنا ہے، اندر کس نے گھس کے دیکھنا ہے یا کھنگالنا ہے، لیکن جس ذات کے ساتھ واسطہ ہے یا جس ذات کے لیے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اس ذات کی شان یہ ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والی ہے، وہ ہماری خلوتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے نظریات اور عقائد سے بھی واقف ہے، اور تنہائی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اس سے بھی واقف ہے، اور کس کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل اور سلوک ہے اس سے بھی واقف ہے، کہاں ہم دو نمبری کر رہے ہیں، کہاں ہم جو ہے نا وہ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کے احساس کو اور آخرت کے سامنے، آخرت کے میدان میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینے کے سامنے رکھتے ہوئے
انسان کو شعوری درجے کے اندر صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننا چاہیے، نہ کہ صرف نسلی اور نظریاتی طور پر مسلمان بنے رہنا چاہیے، بلکہ کامل مسلمان ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مرتے دم تک کامل مسلمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی پر خاتمہ ہوگا تو عند اللہ نجات ہوگی۔ اگر اسلام کی پر خاتمہ نہ ہوا، لیاذ باللہ کسی اور نظریے اور کسی اور سوچ پر ہو گیا، تو پھر ظاہری اعتبار سے ہمارا جنازہ بھی پڑھ لیا جائے گا، ہمیں دفن بھی مسلمانوں کے قبرستان میں کیا جائے گا، لیکن آخرت میں خدا جانے کیا بنے گا۔ اس لیے آخرت کی جوابدہی کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم صحیح اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔